السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 65، مہمان کی تلاش۔ سلیمان قریشی کا بیان ہے کہ یمن کی گزرگاہوں پر میں جانب منزل رواں دواں تھا کہ راستے میں مجھے ایک لڑکا ملا جس نے اپنے دونوں کانوں میں 2 بالیاں پہن رکھی تھی۔ ہر بالی میں قیمتی نگینہ لگا ہوا تھا جس کی چمک سے اس کا چہرہ مزید پر رونق نظر آ رہا تھا۔ وہ چند اشعار کے ذریعے اپنے پروردگار کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا تھا۔ میں نے اسے یہ شعر گنگناتے ہوئے سنا: ملیکن فی السماء بہ افتخاری، عزیز القدر لیس بہ خفاء۔ آسمان میں جو بادشاہ ہے اسی کے ذریعے مجھے عزت و افتخار حاصل ہے۔ وہ نرالی شان والا ہے، کائنات کی کوئی چیز اسے ڈھکی چھپی نہیں۔ میں نے اس کے قریب ہو کر اسے سلام کیا۔ اس نے کہا: میں تمہارے سلام کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا جب تک کہ تم میرا حق نہ دے دو جو تم پر واجب ہے۔ میں نے پوچھا: بھلا تمہارا کون سا حق مجھ پر ہے؟ لڑکے نے کہا: میں ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا ایک لڑکا ہوں۔ میرا روزانہ کا معمول ہے کہ میں کھانا اس وقت تک تناول نہیں کرتا جب تک کہ میل 2 میل کسی مہمان کی تلاش میں نہ نکلوں جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو سکے۔ میں نے لڑکے کی بات مان لی۔ اس نے پرجوش انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ جب ہم اس کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے کے قریب پہنچے تو اس نے آواز بلند پکارا: باجی، باجی۔ آواز سن کر لبیک کہتی ہوئی ایک نوجوان دوشیزہ خیمے سے باہر نکلی۔ لڑکی نے کہا: ہمارے اس مہمان کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو۔ لڑکی نے جواب دیا: ذرا صبر کرو تاکہ میں اپنے مولا کریم کے دربار میں شکرانے کی نماز پڑھ لوں جس نے ہمیں اس مہمان کی مہمان نوازی کا موقع عنایت فرمایا۔ پھر وہ دوشیزہ کھڑی ہوئی اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خیمے کے اندر بٹھایا اور چھری لے کر ایک بکری کے بچے کی طرف بڑھا اور اسے ذبح کیا۔ خیمے میں بیٹھنے کے دوران میری نگاہ دوشیزہ پر پڑی جو بہت ہی حسین و جمیل اور پر رونق شکل و صورت کی مالک تھی۔ میں کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری دزدیدہ نگاہ کو بھانپ لیا اور بول اٹھی: ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں وہ حدیث معلوم نہیں جو ہم تک صاحب یثرب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہنچی ہے؟ ان زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ حدیث سنا کر تمہیں ذلیل کرنے کا مقصود نہیں ہے کہ بلکہ اس سے میرا مقصد تمہیں ادب سکھلانا ہے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرو۔ جب سونے کا وقت ہوا تو میں اور لڑکا خیمے کے باہر ہوئے اور لڑکی نے خیمے کے اندر رات گزاری۔ میں نے رات کو نرم، گداز اور سریلی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ صبح کو میں نے لڑکے سے پوچھا: یہ آواز کس کی تھی؟ لڑکے نے بتایا: وہ میری بہن ہے جو رات بھر قرآن پڑھتی رہی۔ میں نے کہا: اے لڑکے، تم اپنی بہن سے کہیں زیادہ اس عمل کے مستحق ہو کیونکہ تم مرد ہو اور وہ عورت۔ لڑکا میری بات سن کر مسکرایا اور بولا: افسوس ہے تجھ پر اے جوان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عمل کا دار و مدار توفیق الہی پر ہے؟ اگر اللہ نے توفیق دے دی تو آدمی کامیاب، بصورت دیگر ذلیل و رسوا۔ السلام علیکم۔